حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا گیا اور 950 سال آپ اپنی قوم میں ٹھہرے اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، العنکبوت آیت نمبر 14۔ تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے۔ طوفان کے بعد آپ 250 سال زندہ رہے۔ آپ کی کل عمر شریف 1240 سال ہے، اگرچہ اس میں اور بھی قول ہیں، لیکن زیادہ طور پر اسی قول کو صحیح کہا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا تبلیغ فرمائی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت، گناہوں سے باز رہنے کی تبلیغ فرمائی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، سورہ نوح آیت نمبر 4۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم، میں تمہارے لیے ظاہر طور پر ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا۔ کاش تم جانتے۔ آپ نے اپنی قوم کو اور یہ فرمایا اگر تم نے اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت کی تو میں قیامت کے دن کے بہت بڑے عذاب کا تمہیں خوف دلاتا ہوں۔ آپ نے تبلیغ کرتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا اگر تم نے اللہ کے بغیر اور کسی کی عبادت کی تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اپنی قوم کو اخروی عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں تباہی و بربادی سے بھی واضح طور پر ڈرا دیا گیا کہ شاید قوم پر اس کا کچھ اثر ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، پارہ 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 109۔ اور میں اس پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی میں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور صرف اسی سے ڈرنے اور اس کے بغیر کسی اور کی عبادت کرنے پر، دین و دنیا کی تباہی سے ڈرانے پر کوئی اجرت مال دولت کا مطالبہ نہیں کر رہا، اگر تم نے اس راہ کا تعین کر لیا جو میں بتا رہا ہوں تو تمہاری کامیابی اسی میں ہے، ورنہ تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، دین و دنیا میں خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام تم تک پہنچانے میں مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، کسی منصب مال و دولت کے حصول کا کوئی لالچ نہیں، صرف اللہ کے حکم سے اللہ کی رضامندی کے لیے میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں۔ میرے اللہ تعالیٰ کو ہی مجھے اجر و ثواب عطا کرنا ہے، اس کی بے حساب رحمت کے ہوتے ہوئے مجھے تم سے کچھ غرض نہیں۔ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا قوم پر کیا اثر ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات تبلیغ کی، لیکن قوم قریب آنے کے بجائے دور ہوتی چلی گئی۔ آپ کی تقریر کو نہ سننے کی غرض سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، آپ سے نفرت کرتے ہوئے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، پارہ نمبر 29 سورہ نوح آیت نمبر 5 سے 7۔ عرض کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات و دن بلایا تو میرے بلانے سے ان کا بھاگنا بڑا ہی ہے، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ درمی کی اور بڑا غرور کیا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ اے میرے مولا، میں نے تیرے احکامات پہنچانے میں کوئی کوتاہی، کوئی سستی نہیں کی، لیکن میری قوم ماننے اور قریب آنے کے بجائے دور ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے آپ تبلیغ فرماتے رہے، قوم کے دور ہونے میں کمی آنے کے بجائے زیادتی ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی قوم پر شفقت کا یہ عالم ہے کہ آپ ان کو اس راہ پر چلانا چاہتے ہیں
جس پر چلنے سے ان کو نجات حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ لیکن قوم کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ وہ آپ سے اتنی زیادہ نفرت کرتی ہے کہ آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں اور آپ کو دیکھنا انہیں گوارا نہیں۔ وہ کانوں میں اس لیے انگلیاں ٹھوس رکھتے ہیں تاکہ آپ کا کلام اور آپ کے پیش کردہ دلائل کو نہ سن سکے، اپنے چہروں کو ڈھانپے رکھتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، کہ ہمیں نوح علیہ السلام کی شکل بھی نظر نہ آئے۔ اللہ کا جن پر فضل ہوتا ہے وہ اللہ والوں کی باتیں سن کر ایمان لاتے ہیں، گناہوں سے باز رہتے ہیں، نیکی اور تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی ہو جاتے ہیں، پرہیزگار ہو جاتے ہیں، اللہ سے خوف کرنے والے ہو جاتے ہیں، خشیت الہی میں دن رات روتے ہیں، اور جو شیطان کی گرفت میں آ جاتے ہیں وہ ہدایت دینے والوں کو ملامت کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، انہیں ملامت میں ڈالتے ہیں اور انہیں گندے برے نام دے کر دین کے باغی ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا ہر طریقہ آزمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر وقت تبلیغ کی، یعنی دن رات تبلیغ کی۔ پھر آپ نے ہر شخص کو آہستہ آہستہ نرم لہجے میں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، رب سے ڈرو، رب کا حکم مانو۔ لیکن قوم نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر سننے سے انکار کیا، اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کر آپ کو دیکھنے سے بیزاری ظاہر کی، اپنے کفر اعتقادات پر ہٹ درمی سے قائم رہے، تکبر کی وجہ سے احکامات باری تعالیٰ سے انکار کیا۔ پھر آپ نے ظاہراً عام مجلس میں ان کو خطبات کیے اور راہ حق کا سبق دیا، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ پھر آپ نے اعلانیہ طور پر اور آہستہ آہستہ دونوں طرح سے تبلیغ کی، لیکن یہ طریقہ بھی قوم کو راہ راست پر نہ لا سکا۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یوں پیش فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ پارہ نمبر 29 سورہ نوح آیت نمبر 8-9۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔ قوم کے کتنے لوگ ایمان لائے؟ اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود ایمان لانے والوں کا مختصر گروہ نظر آتا ہے۔ 3 آپ کے بیٹے سام، حام، یافس، اور 3 ان کی بیویاں، اور نوح علیہ السلام کی زوجہ اور 70 مرد عورتیں۔ یہی ایماندار لوگ کشتی پر بھی سوار تھے، یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ کل 78 آدمی کشتی میں سوار تھے، جن میں مرد اور عورتیں برابر تعداد میں تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے ایمان نہ لانے کی وجوہات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 27۔ تو آپ کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ یعنی ایک وجہ قوم کے ایمان نہ لانے کی یہ تھی کہ وہ نوح علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر سمجھنے لگے کہ ہمارے ہی جیسا بشر کبھی نبی نہیں بن سکتا۔ وہ اس سے بے خبر تھے کہ نبی کو 2 حالتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک بشری اور دوسری نورانی۔ وہ کہنے لگے کہ نبی تو فرشتہ ہی ہونا چاہیے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَرْسَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ پارہ نمبر 18 سورہ مؤمن آیت نمبر 24۔ تو آپ کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے، یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے، اور اللہ چاہتا تو فرشتہ اتارتا۔ ہم نے تو یہ اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نوح علیہ السلام پر ایمان کیوں لائے، یہ تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کر کے ہم سے بڑا بننا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے کسی باپ دادا سے یہ نہیں سنا کہ بشر بھی نبی ہوتا ہے۔ اگر رب تعالیٰ کو نبی بنانا ہی ہوتا تو کسی فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ دوسری وجہ قوم کے ایمان نہ لانے کی یہ تھی کہ ہم اعلیٰ لوگ اور گھٹیا لوگ ایک ہی مذہب پر نہیں ہو سکتے۔ قوم نے کہا،
وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرائے، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے۔ یعنی قوم کے بڑے سرداروں نے کہا کہ تم پر ایمان غریب گھٹیا شان والے لائے ہیں، اور انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے سرسری نظر سے ایمان قبول کیا ہے۔ وہ بھی سوچتے تو ایمان نہ لاتے، یا یہ کہ ان میں سوچنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہم بھی ایمان لا کر ان جیسا ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا انہوں نے تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، پارہ 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 111۔ بولے کہ ہم تم پر ایمان لے آئے اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے کمینے لوگ ہیں۔ تیسری وجہ قوم کے ایمان نہ لانے کی یہ تھی کہ تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے ہم پر کوئی زیادہ فضیلت تو نہیں رکھتے، یعنی نبی کی شان کو سمجھنے سے قاصر رہے، نبی کی عظمت، نبی کی رفعت کو ان کے دل و دماغ میں نہیں بسا سکے، اور یہ بات انہیں نہ سمجھ میں آئی کہ رب تعالیٰ کے نزدیک کسی کے مال و دولت کی زیادتی افضل ہونے کا سبب نہیں ہوتی، بلکہ ایمان اور تقوی افضلیت کا سبب ہوتی ہے۔ یہی رب تعالیٰ کی قربت کا سبب ہے۔ ان کے ایمان نہ لانے کی اس وجہ کا رب تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا ہے، وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑا نہیں پاتے۔